ہوگا آج جبکہ مغربی صنعت کاری کی وجہ سے دنیا میں فاصلہ کا تصور آہستہ آہستہ مٹتا جا رہا ہے، مسلمانوں کا حکومت و باہمی کا عقیدہ یقیناً مغرب کی تنگ نظر قومیت پرستی کے عقیدے سے کہیں بہتر ہے، اور یہی عقیدہ موجودہ زمانے کے تقاضوں کو پورا کر سکتا ہے۔ فرق مغربی عقیدہ سے جس میں یورپ میں محض قومیت کے معیار پر درجنوں آزاد مملکتوں کو پیدا کر رکھا ہے، جن میں سے ہر ایک دوسری سے الگ ہے۔ دوسری عالمگیر جنگ کے بعد یورپ کی جو مخالف ہو چکی ہے، اس میں یورپ کے اندر کم و بیش 40 آزاد مملکتوں کا وجود ایک ایسا بڑا خطرہ ہے جس کا کوئی علاج ہی نہیں ہو سکتا۔ خود یورپ کی تباہی کا تو یہ عالم ہے، لیکن یورپ کی تہذیب نے لوگوں کی آنکھوں کو ایسا کیوں بڑھا دیا ہے کہ وہ اس کے تصورات حیات کو آنکھیں بند کیے اپنائے چلے جا رہے ہیں۔ ہمیں کم از کم مسلمانوں سے تو یہ توقع رکھنی چاہیے کہ وہ اپنے عالمگیر معدت اور حکومت کے تصور کو چھوڑ کر یورپ کا ایسا تنگ نظری تصور اپنے ہر آج نہیں کریں گے۔ ایک عالمگیر برادری کا تصور ویسے تو انسانی فلاح کے لیے ہمیشہ ضروری رہا ہے، لیکن اس ایٹم کے دور میں اس کی اہمیت اور ضرورت اور بھی شدید ہو گئی ہے۔ پروفیسر ٹوینبی کے نزدیک دنیا میں عالمگیر برادری متشکل کرنے کا واحد ذریعہ اسلامی نظریہ اجتماعیت ہے، اور اسے یہ غم کھایا جا رہا ہے کہ اگر یہ نظریہ بھی باقی نہ رہا تو دنیا کا کیا حشر ہوگا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے ہاں کی فریب کردہ ذہنیتوں سے کہ کیا اسلام ایک چلا ہوا کارتوس ہے یا دنیا اسے اپنی نجات کے لیے آخری سہارا قرار دے رہی ہے؟ اور پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں قومیت زدہ مسلمانوں سے کہ وہ سوچیں کہ دنیا ان کے ساتھ کیا توقعات وابستہ کیے ہوئے ہے اور وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ غالب نے کسی ایسے ہی حسرت آمیز منظر سے متاثر ہو کر کہا تھا کہ تماشا سارا لحظ آئینہ داری تجھے کس تمنا سے ہم دیکھتے ہیں۔ اب میں عزیزان من انسانی زندگی کے ایک اور اہم گوشے کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ گوشہ ہے جس نے عصر حاضر میں خاص طور پر بڑی اہمیت اختیار کر رکھی ہے، یعنی معاشی نظام کا مسئلہ۔ انسانی زندگی کا مدار زمین کی پیداوار پر ہے۔ جب سے انسانی شعور نے آنکھ کھولی اس نے دیکھا کہ اس ذریعہ زیست پر بڑے بڑے زمینداروں اور جاگیرداروں کا قبضہ چلا آ رہا ہے، اور وہ اپنی مقبوضہ زمین پر مزاروں ہی سے نہیں غلاموں سے کام کراتے ہیں۔ قرآن میں آ کر یہ انقلاب انگیز آواز بلند کی کہ نہ ذرائع پیداوار پر افراد کی ملکیت ہو سکتی ہے، نہ کسی انسان کے پاس اس کی ضروریات سے زائد فاضلہ دولت رہ سکتی ہے۔ اس سے ایک طرف تو غلامی کا خاتمہ ہو گیا اور دوسری طرف نظام سرمایہ داری کی بساط الٹ گئی، اور قرآن کی حامل قوم نے ایسا معاشرہ متشکل کر کے دکھا دیا جس میں نہ کوئی فرد اپنی ضروریات زندگی سے محروم تھا اور نہ ہی کوئی طرح کام دولت کا کام بند کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس طرح دنیا کو بتا دیا کہ یہ نظام ممکن العمل بھی ہے اور نتیجہ خیز بھی۔ مسلمانوں نے کچھ عرصہ کے بعد اس نظام کو ختم کر دیا اور پرانی اصول پھر اپنی کائناتی رفتار سے آگے بڑھنے لگے۔ آپ سوچئے کہ کیا اس 1400 سال کے عرصے میں انسان کے قدم نظام سرمایہ داری کی طرف اٹھے ہیں یا اس نظام معیشت کی طرف جسے قرآن نے وجہ حریت انسانیت قرار دیا تھا؟ آج اس بات میں ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔
آج اس نظام کا غلغلہ ساری دنیا میں بلند ہو رہا ہے. کیا یہ اس عمر کی زندہ شہادت نہیں کہ اسلامی نظام معیشت ہی آگے چلا ہے اور اسی میں یہ صلاحیت ہے کہ یہ عالمگیر انسانیت کے لیے حیات بخش نظام بن سکے. لیکن اصل کا تجرباتی طریق ابھی اس نظام کے مادی پیکر تک پہنچ سکا ہے. اس کی روح تک ہنوز اس کی رسائی نہیں ہوئی. وہ اس کی بالائی منزل کو چھو سکا ہے, اس کی بنیادوں کو ابھی نہیں پا سکتا. اور یہی وجہ ہے کہ وہ نظام اول تو اپنی پہلی منزل یعنی سوشلزم میں ہی ٹھہر کر رہ گیا ہے, آخری منزل کمیونزم تک پہنچ ہی نہیں پایا. اور دوسرے سوشلزم بھی ہنگامہ آرائیوں اور فساد انگیزیوں کے جھٹکڑوں کے زور سے فضائے عالم تک کھا جانے کی کوشش میں مصروف ہے. قلب و دماغ کے اطمینان سے زندگی کی بنیاد نہیں بن رہا. یہ اس لیے کہ اس قسم کے نظام کی بنیاد جس تصور حیات پر استوار ہو سکتی ہے وہ اس کی نگاہوں سے ہنوز اوجل ہے. وہ بنیاد ہے قانون مقاصد عمل اور حیات آخرت پر ایمان. وہ ایمان جس کی بنا پر اس ذمہ داری کو قبول کرنے والے عمر فاروق نے کہا تھا کہ اگر انسان کو ایک طرف دجلہ کے کنارے ایک کتا بھی بھوک سے مر گیا تو خدا کی قسم عمر سے اس کی بال پرست ہوگی. بال پرست کا اس قسم کا احساس صرف حیات آخرت کے ایمان سے پیدا ہوتا ہے. اور جب تک یہ احساس بیدار نہ ہو یہ معاشی نظام کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. جیسے نے کس قدر بھی انداز میں کہا ہے کہ تسلسل و حیات کے بغیر تو اس دنیا کی زندگی بھی زندگی کہلانے کی مستحق نہیں رہتی. میں کیوں نہ اس کے اپنے الفاظ کوٹ کر دوں. اس نے کہا ہے کیا خوبصورت الفاظ, That man is dead even in this life who has no belief in another. کہاں پہنچے ہوئے ہیں یہ لوگ؟ تھوڑا سا لطف لینے میں یہ مشکل دادا پھر دوہراؤں کہ that man is dead even in this life who has no belief in another. سوشلزم عقل کے تجرباتی طریق کا قدم اول ہے. اس کے عملی نفاذ کے بعد جب اس تجربہ میں مزید اضافہ ہوگا تو وہ اس بنیاد تک بھی پہنچ جائے گی جس کے بغیر یہ عمارت استوار نہیں ہو سکتی. اقبال نے اسی حقیقت کے پیش نظر روس کے متعلق کہا تھا کہ فکر در کند باد نادمان مرکب خود راستے اللہ مرحم. اس نے منفی ڈسٹرکشن نفی انکار اس پر اپنے نظام کی بنیاد رکھی. مثبت نظریہ لا الہ کے بعد وہ اللہ تک نہ پہنچا. عادت روزے کہ اب زور ضرور شیش راضی کند بات آئے ضرور جنہیں کہا گا کہ جب یہ پاگل پن اس کا ختم ہوگا تو اسی کے زور سے یہ منفیانہ جو زندگی کا پاگل ہے اس چکر سے وہ نکل آئے گا. اس لیے کہ در مقام ہے لا موافق حیات. زندگی نبی کے مقام میں کبھی سکون نہیں حاصل کر سکتی تھی. سوئے اللہ بھی حرامت کائنات انسان تو ایک طرف رہا, پوری کائنات تعلیمی منزل کی طرف جا رہی ہے. تفریحی میدانوں کے اندر کسی کو سکون حاصل نہیں ہو سکتا. جیوان مرد یہ ہے وہ موسم اساس جس کے اوپر قرآن کے معاشی نظام کی عمارت استوار ہوتی ہے. بالائی عمارت کے متعلق جنہوں نے ایک جھلک دیکھی, اس کے بعد جب یہ اس میں تجزیہ محسوس کریں گے تو یقین ہے کہ اس بنیاد کی تلاش میں بھی یہ نکلے گا انسان اور آئے گا ایک دن اس کی طرف جاتا کہ میں ابھی آگے چل کے بتاؤں گا. اب ایک اور گوشہ ہمارے سامنے آتا ہے.